زلزلے سے جس طرح بھاگ کر وہ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو کبھی زلزلے ہی نہ آئیں۔ اللہ کے راستے میں ملنے والی تکلیف پر ناراضگی اور شکایتوں کا اظہار اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس، غصہ، اور 3 چیزیں پاک رکھو: جسم، لباس اور خیالات۔ گفتگو کے لیے انسان منہ اپنا کھولتا ہے، مگر تربیت اس کے بڑوں کی بولتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ والد کی پابندیاں ٹھیک تھی، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی بندے کو اپنا گناہ یاد کر کے دکھ ہو اور اس کا دل ڈر جائے تو بس اسی وقت اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ جب بندے کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی قدور یعنی میل کچیل سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا من اور اپنا تن صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ہماری مشکلوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز کو بھی صرف اپنے برے وقتوں میں یاد کرتے ہیں۔ جب جنازے کے ہمراہ جائے تو مردے کے غم سے زیادہ اپنا غم کر اور خیال کر، وہ ملک الموت کا منہ دیکھ چکا ہے اور مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ وہ موت کے تلخی کا مزہ چکھ چکا ہے اور مجھے ابھی چکھنا ہے۔ وہ خاتمے کے ڈر سے نکل گیا ہے اور مجھ پر وہ ڈر ابھی باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ تمہیں آخرت یاد رہے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو کیونکہ بے جان جسم کو چھونے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور نماز جنازہ ادا کیا کرو کہ شاید یہ عمل تمہیں غمزدہ کر دے، اور غمگین اللہ کے رحمت کے سائے میں ہر بھلائی لوٹ لیتے ہیں۔ اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔